ظلم کیا، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات سے اس آیت تک اپنا ایک ضابطہ اور اصول بیان فرمایا ہے۔ جو لوگ انبیاء علیہم السلام کی بات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور اصول یہ رہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ہم ان کی طرف رسول بھیجتے تھے۔ جب وہ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ان پر مشکلات اور پریشانیاں جسمانی اور بیرونی بھیجتا ہے، لعلہم یتضرعون، تاکہ توبہ کر کے آہوزاری کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں۔ حال ان کا یہ رہا کہ جب ان کے پاس کوئی مصیبت آتی، بجائے اس کے کہ وہ جھکتے آہوزاری کرتے، ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ شیطان نے ان کے لیے دوسرے راستے مزین کر دیے، گناہ والے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب وہ گناہ پر ڈیٹھ رہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دروازے ان پر کھول دیے، وافر مال آنے لگا، خوب نفع ان کو نظر آنے لگا، دنیا کی چمک میں پھنستے چلے گئے اور نافرمانیوں میں جرت کرتے چلے گئے۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ خوش ہو گئے جو کچھ ان کو دیا گیا، اترانے لگ گئے، پھر اللہ نے ان کو اچانک پکڑا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ مایوس تھے۔ اب انہی کا آگے بتائے اس آیت میں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالم قوموں کی اللہ تعالیٰ نے جڑیں بھی کاٹ دیں۔ اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس قوم کی جڑیں کاٹ دی گئیں۔ دابر کہتے ہیں پیچھے کو، جس طرح درخت ہوتا ہے، درخت کے پیچھے اس کی جڑ ہوتی ہے جو پوشیدہ ہوتی ہے، اوپر سے کاٹ دیا جائے تو جڑ پھر نکل آتی ہے۔ اسی طرح انسان کی جو جڑیں ہیں اس کے بعد آنے والی اس کی نسل ہے۔ تو فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کو اللہ نے ایسا ہلاک کیا، پھر اس کے بعد ان کی نسلیں نہ چل سکیں، ان کی نشانیاں باقی نہ رہ سکیں، یہ ان کا حشر ہوا۔ الذین ظلموا، یہ قوم کیسی تھی؟ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ اب یہ جو ظلم کا لفظ ہے اس میں بڑی وسعت ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اسی طرح اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کی مخالفت کر کے نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر جھوٹ بولنے والے آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو سب سے بڑا ظلم تو وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات یا صفات کے ساتھ شریک کیا جائے، عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے، کسی اور کے سامنے سجدہ کیا جائے، کسی اور کو معبود سمجھا جائے، تو یہ بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد پھر ظلم کے درجات ہیں۔ اپنی ذات کے ساتھ ظلم یہ بھی ہے کہ انسان نافرمانی کر کے پھر توبہ ہی نہ کرے، یہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے۔ مخلوق کے ساتھ ظلم تو معروف و مشہور ہے، کسی کا حق تلف کر دینا، زبردستی کھا جانا اور کو نہ دینا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ لیکن انسان اپنی ذات کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے، شرک سے لے کر جو سب سے بڑا ظلم ہے، وہاں سے لے کر ادنا سے ادنا گناہ تک جس کی توبہ نہیں کرتا، یہ بھی ظلم میں شامل ہے۔ تو جو بڑا ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے تو اللہ کا ضابطہ یہی رہا کہ قوم عاد، قوم ثمود اور اسی طرح قوم صالح، جتنی بڑی قومیں گزری ہیں، سب کے پاس خوب مال و دولت اور اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے، لیکن شرک کیا، بڑا ظلم کیا، تو اللہ کی طرف سے جب عذاب آیا تو ان کا ایک بچہ بھی نہ بچا کہ بعد میں نسل کا سبب بن جائے، بالکل اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا، ان کا وجود ہی باقی نہ رہا۔ لیکن اس امت کے لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کلی طور پر پوری امت کو ختم کرنے کا فیصلہ نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، آپ نے آہوزاری فرمائی، آپ گڑ گڑائے اور لمبے لمبے سجدے کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ بات قبول فرمائی کہ اس امت کو مجموعی طور پر ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس امت میں ضابطہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی کہ ضابطہ یہی ہے کہ جب نافرمانی کریں گے اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، اور مصیبت اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آئے گی، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی خارجی حالات کی صورت میں۔ اگر اس سے سبق نہ حاصل کیا اور یوں ڈیٹھ پن میں چلتا رہا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر دنیا متوجہ کر دیتا ہے اور اس کے پاس وافر آتا ہے، خوب مال آتا ہے، یہ اپنی عقل کا اندھا بن جاتا ہے، اس کو حلال حرام کی پرواہ نہیں رہتی، ظلم و ستم میں آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ ایک فرد ہے تو اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کی نسل کو ختم نہیں فرماتے، اور اگر پوری قوم ہے تو اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجتے ہیں، زلزلے کی صورت میں، کسی طوفان کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، یا اموات کثیرہ کسی وبا کی صورت میں۔ یہ ساری صورتیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہوتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے لیے دروازہ پھر بھی کھلا ہے کہ اب بھی توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اگر وہ اجتماعی قوم کی حیثیت سے گناہ میں ملوث ہو چکے اور گناہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو ایسی صورت میں پوری قوم توبہ کرے، اللہ تعالیٰ پوری قوم کو محفوظ فرمائے گا۔ اور اگر افراد ہیں تو افراد توبہ کریں، یہ موقع پھر بھی دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے لیے ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس صورت میں بھی توجہ نہیں ہوتی گناہ کی طرف، ہم اسی کو گناہ سمجھتے ہیں جس کو معاشرہ گناہ کہتا ہے۔ جس کو معاشرہ گناہ نہیں کہتا ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اگرچہ قرآن و حدیث کے راستے سے ہمیں علم ہو۔ مثال کے طور پر سود کو معاشرہ گناہ سمجھتا ہے، زناکاری کو گناہ سمجھتا ہے، تو ہم بھی گناہ سمجھتے ہیں سارے لوگ۔ جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، فراڈ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اس کو تجربہ کاری سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح بے پردگی ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، عام ہے، سارے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ وہ گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سخت وعید آئی ہے، لیکن ہم ان کو جب گناہ نہیں سمجھتے، ہمارے معاشرے میں وہ گھسے رہتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی بھی باقی رہتی ہے۔ اس لیے وباؤں پر وبائیں آتی ہیں، مصیبتوں پر مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی باقی رہتی ہے۔ تو ہمیں کلی طور پر اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا والحمدللہ رب العالمین، اس ظالموں کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہاں الحمدللہ کا لفظ آیا ہے، یہ تعریف پر بولا جاتا ہے، لیکن یہاں ان کی ہلاکت پر بولا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ انسان کے جو کردار ہے اس کا اثر پورے عالم پر ہوتا ہے۔ جس طرح کسی سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے تو وہ بادشاہ بھی تو انسان ہوتا ہے عام انسان کی طرح، اور وہ بھی جسم اسی طرح گوشت اور پوست سے بنا ہوتا ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ساری ضروریات اس کی وہی ہیں جو ایک فقیر کی ہیں، لیکن اس کو اتنا اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں اس کے اثرات پورے ملک پر پڑتے ہیں۔ اچھے کلمات ہوں تو اچھے اثرات پڑتے ہیں، برے کلمات ہوں تو برے اثرات پڑتے ہیں، اس لیے اس کو ایک حیثیت دی جاتی ہے، اور اس کا سلطنت پر آنا یا اس کا زوال یہ پوری قوم پر اثر رکھتا ہے۔ یہ جو انسان ہے اس کا کردار پوری مخلوق پر ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ کا کردار ہوتا ہے ایک ملک پر۔ جب انسان کوئی ادنا سے ادنا انسان جب زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اثرات پورے عالم میں پڑتے ہیں، اور یہ فساد، اس فساد سے ساری مخلوق متاثر ہوتی ہے۔ اس وجہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کردار کے وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلتا ہے۔ میں اور آپ، ہمارا معاشرے کا ایک فرد جب گناہ کرتا ہے تو اس سے چرند پرند ساری مخلوق متاثر ہوتی ہے۔ جب ایسا آدمی دنیا سے جاتا ہے تو ساری مخلوق کو راحت پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر فرمایا یہ جنازہ جس کا اٹھایا جا رہا ہے یا تو مستریح ہے یا مستراح ہے، مستراح منہ ہے، یعنی یا تو خود راحت
پکڑے جا رہا ہے، دنیا میں اس نے محنت کی ہے اور اللہ کو راضی کیا، اب یہ راحت کی طرف جا رہا ہے، یا قوم ایسے راحت محسوس کر رہی ہے ساری مخلوق کہ جب دنیا سے جاتا ہے تو ایسی صورت میں ساری مخلوق اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ جب کوئی گناہ گار آدمی دنیا سے جاتا ہے تو ساری مخلوق چرند پرند الحمدللہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کی بد کرداری کے اثرات ساری مخلوق پر ہوتے ہیں۔ بارش رک گئی تو سارے چرند پرند بھی پیاسے، اگر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اوپر سے پتھر برسے یا طوفان آیا تو وہاں چرند پرند بھی تو متاثر ہوتے ہیں، ان کے بھی خوراک کا انتظام معطل ہو جاتا ہے، تو اس کے اثرات سب پر پڑتے ہیں، اس لیے ساری مخلوق الحمدللہ کہتی ہے۔ اور یہی راز ہے جہاد فی سبیل اللہ کا بھی، کہ اس سے جو باطل اور فاسد عنصر ہوتے ہیں، عناصر ہوتے ہیں، اس کو زمین سے ختم کیا جاتا ہے تاکہ ساری مخلوق کو راحت پہنچے جن کی وجہ سے عذاب پہنچ رہا ہے۔ اور جب کوئی آدمی دنیا سے گناہ کر کے جا رہا ہوتا ہے اللہ کو ناراض کر کے، تو آسمان بھی خوشیاں مناتا ہے، زمین بھی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ظالم جاتا ہے نہ آسمان روتا ہے اور نہ زمین روتی ہے، ما بکت علیہم السماء والارض۔ اور اگر کوئی نیک آدمی دنیا سے رخصت ہو، زمین و آسمان سارے چرند پرند اس کے لیے روتے ہیں کہ اس کی برکات سے تو ہمیں بارش پہنچ رہی تھی، رزق پہنچ رہا تھا، یہ دنیا سے گیا، کہیں پیچھے جو ظالم باقی رہ گئے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ تو بہرحال آخر میں جو الحمدللہ فرمایا ہے، اس میں یہ راز ہے کہ دنیا سے جب فاسد عناصر جاتے ہیں تو ساری مخلوق راحت پکڑتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اس لیے فرمایا۔ ہمارے لیے اس میں بڑے اسباق ہیں۔ میں اور آپ، ہم اپنے گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم سے جھوٹ بولا جائے یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ اس کا اثر کسی پر نہیں ہے، حالانکہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ میرے ادنا سے ادنا گناہ کا اثر پورے عالم میں پڑتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے کردار پر توجہ رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فقوطیہ، پس کاٹ دی جاتی ہیں، دابر القوم، اس قوم کی جڑیں، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، والحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔